الله الرحمن الرحيم. أول الحمد لله رب العالمين، نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وصادق الأمين وعبد الله رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له ولا معين له، وصلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر گناہوں کو مٹانے کے لیے، گناہوں کو حسنات سے مبدل کرنے کے لیے اپنے بندوں پر کچھ نعمتیں عنایت فرماتا ہے. وہ اس لیے کہ بندہ اپنے پروردگار عالم کی ان عظیم نعمتوں سے استفادہ حاصل کر کے فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر گزار بن جائے. میں نے قرآن حکیم کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. گزشتہ موقع پر بھی کچھ باتیں اس آیت کے مطابق میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے: تم لوگ نہ کہو اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹا کر اس دنیا سے چلا گیا، اس کو تم مرا ہوا نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے. اللہ کے یہاں اس کا مقام تمہاری دنیا کے اندر زندہ رہنے سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر یہ جملہ ارشاد فرما رہا، اور میں نے قرآن حکیم کی دو آیتیں اور پڑھی. ان کے اندر رب العالمین بندوں کو مخاطب ہو کر، قرآن کا ایک طریقہ ہے، قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں پر جنت کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا
کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے جنت کی نعمتوں کو سن کر نیک اعمال کرنا چھوڑ دے، اللہ کو منانا چھوڑ دے، لاپرواہی میں زندگی گزارتے رہے اور وہ جہنم کے راستے پر کہیں نہ پہنچ جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ذکر کے ساتھ ساتھ جہنم کا ذکر بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیت میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندو یاد رکھو جو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرے گا، اللہ کو منائے گا، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق بنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو نیک اعمال کرے گا اس کے لیے بہترین اجر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر رہ کر اپنے دل کی چاہی کی، اپنی منمانی کی، اللہ کو اللہ نہ مانا اور اللہ کے نازل کردہ کتاب پر عمل نہ کیا، تو یاد رکھنا اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اس کے لیے اسی کے مطابق اس کو دیا جائے گا جو اس نے دنیا کے اندر کیا۔ آج ہمارا عام رواج بن چکا ہے، ہماری عادت بن چکی ہے کہ جو دین کے اندر جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے منقول نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لا کر ان کو دین کی اہم ترین عبادت میں سے ان کو شمار کرتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی جو پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اسی کے اندر رب العالمین اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، اس دنیا کے اندر ہم نے جو بھیجا ہے وہ ہمیشگی کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ نیک اعمال کرو اور ہمارے پاس واپس آؤ، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے، معاملہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نیک اعمال کر کے آؤ یا برے اعمال کر کے آؤ۔ نیک اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو، جہاد میں نکل کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دے، جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسے رسول اللہ کے دین کے لیے اور اپنے نانا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے راج میں ٹپکائے ہوئے آنکھوں سے آنسو کی لاج رکھ کر اپنے آپ کو اللہ کی زمین پر اپنے آپ کو نکالا اور اپنا خون بہا، جسے ہم محرم کی 10 تاریخ کو ان کے وفات پر مناتے ہیں، ڈھول تاشا ان کی وفات پر بجاتے ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتلائیں، میرے اور آپ کے یہاں، میرے اور آپ کے یہاں رہتے ہوئے جو ہم جس سے زیادہ محبت کرتے ہو، اس کا جنازہ اور اس کا جسم کہ جس کی روح کو الہ العالمین نے لے لیا ہے، اس کے جسم سے اس کی روح پرواز ہو چکی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہو اور ہم اس پہ ڈھول بجائیں کہ یہ ہمارے لیے خوشی ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اس نبی کا نواسا ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی۔ ایک روایت میں ہے آپ کی پھپھو تشریف لے کر کے آئی کہ اللہ کے نبی، رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ
فاطمہ کا لگتے فاطمہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا میرے ہاتھوں میں ہے اور اس گوشت کے ٹکڑے کو لے کر میں نے آپ کی آگوش میں رکھا، آپ کے ہاتھوں میں رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے چچی جان آپ نے بہترین خواب دیکھا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ولادت کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کی لاڈلی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ولادت ہوئی ہے، ایک لڑکے نے جنم لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، اپنی بیٹی کے یہاں پر تشریف لے کر کے گئے، نواسے کو اٹھایا، آگوش میں لیا، آپ کے منہ کے اندر اپنا لعاب ڈالا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیا اور مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر نظر کرم کی، ان کو دیکھا، مسکرائے، لیکن کچھ وقت کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس طرح سے بہے کہ آپ کے رخسار مبارک تر ہو گئے۔ آپ کی چچی جان نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نواسے کی خاطر اور جو اس کے آگے ہونے والا معاملہ ہے، آپ کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے، الہ العالمین نے پردہ فاش کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلایا کہ آپ کے نواسے کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کے لوگ یہ حال آپ کے نواسے کا کریں گے، آپ کے نواسے کو اس طرح سے ستائیں گے۔ اگر حق ہوتا تعزیہ منانے کا یا غم منانے کا تو اس نبی کو ہوتا جو نبی اپنے نواسوں کے لیے، اگر وہ نبی نماز کی حالت میں ہوتا اور وہ نواسے آپ کے قدموں پر چڑھ جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر ہی رہتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان نوازوں کے امام حسن اور امام حسین کے لبوں کو چوما کرتے، لیکن ان ظالموں نے اس نبی کی آل پر وہ ظلم کیے۔ اس کربلا کی زمین پر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر گئے تاکہ اس دین کو پھیلائیں، اللہ کے واحد کلمے کو اس دنیا کے اندر، اللہ کی زمین پر جہاں پر ناپاک کلمہ کفر کا بولا جاتا ہو وہاں پر اللہ کے کلمے کو گائیں، اللہ کے کلمے کو وہاں پر بلند کرے، لیکن وہاں کے ظالموں نے دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ پر ظلم کیا، آپ پر ظلم نہ کیا، آپ کی اولاد پر ظلم کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب 7 محرم کو کربلا کی سرزمین پر تھے اور ایام گزرتے رہے، آپ کے چھوٹے صاحبزادے پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، آپ نے کہا، اے دشمنان اسلام، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اس چھوٹے سے بچے پر ظلم نہ کرو اور 2 چار پانی کے قطرے لا کر اس بچے کے منہ کے اندر ڈالو۔ ان ظالموں نے اس چھوٹے سے بچے کو جو تقریباً ابھی 3 یا 2 سال کا بچہ تھا نیزہ مارا یا تیر مارا جو حلق پر جا کر لگا۔ امام حسین نے اس تیر کو نکالا اور اس تیر کی جگہ سے خون کا فوارہ نکلا اور جس سے اس بچے نے جام شہادت نوش کی۔ امام حسین کو اس شہادت نے اتنا رلایا، میدان کے اندر آئے، دشمنوں کا مقابلہ کیا، ایک ظالم نے آپ کے سر پر حملہ کیا، تلوار ماری، آپ کا سر زمین پر آ کر پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی نے یہ معاملہ دیکھا۔ اس موقع پر آپ کی نواسی نے جملہ کہا تھا کہ ظالموں، تمہیں معلوم نہیں ہے تم نے آج اس سرزمین پر کس کا قتل کیا ہے؟ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا خون کیا ہے۔
وہاں تو وہ قربانی امام حسین نے دی، کس کے خاطر دی؟ ہماری خاطر دی۔ کیا ہمارا حق یہ ہے کہ آج وہ ایام آئے تو ہم ان پر ڈھول اور تاشے بجائیں؟ کہ آج کا دن جو ان کی قربانی کا دن ہے، یوم عاشوراء کا، کہ ہم اس دن ان کی شہادت پر اپنے گھروں کے اندر خوشیاں منائیں، ڈھول تاشوں کے ساتھ، تازیوں کے ساتھ؟ یہ ظلم ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس دن کی افضلیت ہے تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں نے گزشتہ موقع پر بتلایا تھا۔ ابراہیم نبی گرا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی پیدائش یوم عاشوراء کا دن تھا۔ آپ کو جب آپ نے کفار کے بتوں کو توڑا، تہس نہس کیا، وہ عاشوراء کا دن تھا۔ اور جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، وہ عاشوراء کا دن تھا۔ آپ کو نبوت کے تاج پر آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، وہ عاشوراء کا دن تھا۔ جب آپ اس آگ سے نکلے، آپ کے لیے وہ آگ ایک جنت اور ایک گلزار بنی، تو وہ عاشوراء کا دن تھا۔ اسی طرح سے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اصحاب اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بہت سارے واقعات ہوئے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا اسی ماہ کے اندر اور اسی تاریخ کے اندر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت ان سے چھینی گئی، اور جب ان کو عنایت کی گئی دوبارہ حکومت، وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لخت جگر حضرت یوسف نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جب ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ شاطرانہ چال کھیلی اور آگ کو کنویں کے اندر ڈال کر کے آئے، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام روتے روتے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے۔ روایات کے اندر آتا ہے وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات جب ہوئی اور آپ کی بینائی واپس آئی، وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات سے نوازا گیا، وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ یعنی اس دن کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، بہت سارے خصوصیات ہوئی، بہت سارے ایسے کام اس دن کے اندر انجام دیے گئے کہ جو اس دن کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہ ہوئے تھے تو یوم عاشوراء کا روزہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر فرض تھا۔ اس دن کی خاصیت یہ ہے نہ کہ یہ کہ اس دن کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ہم ان کی شہادت میں سوگ منائیں، ان کی شہادت میں ہم جوش منائیں، ان کی شہادت میں ہم نئی نئی طرح کے خرافات اپنے گھروں میں انجام دیں۔ اگر ہمیں نیک کام کرنا ہے تو اس دن کے اندر اچھا کھانا بنا کر غریبوں کو کھلائیں، غریبوں کی مدد کریں۔ اس دن کے اندر کوئی بھلائی کا کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے فرضیت سے پہلے اس مہینے کے اور اس تاریخ کا روزہ میرے اوپر فرض تھا، لیکن یہود و نصارہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو میں نے اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا تاکہ یہود اور نصارہ کے اس کے ساتھ مشابہت اختیار نہ ہو، تاکہ یہودیت کے نقش قدم پر میں چلنے والا نہ بنوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میں تو یہ جملہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں لوگوں کو تنقید، لوگوں کو میں اس چیز کا درس دوں اور میں ہی اس عمل پہ چلوں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روزہ اور رکھنے کا ارشاد فرمایا۔
اس لیے اگر ہم اس تاریخ میں نیک کام کریں، بھلائی کے کام کریں، اپنی نفسیات پر کنٹرول کریں اور اس تاریخ کا ہم روزہ رکھیں، اس تاریخ کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں، یا 9-10 کا یا 10-11 کا ہم روزہ رکھیں، ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو غلط یا ہوئی ہو ان کو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔